پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دور دراز علاقے میں بلال نام کا ایک نوجوان اپنے والد ظاہر کے ساتھ رہتا تھا۔ ان دونوں کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ پرانی جڑی بوٹیاں اور خشک اشیاء بیچا کرتے تھے۔ باپ بیٹا مل کر محنت سے زندگی گزارتے تھے۔ گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ ہر رات ظاہر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا، بیٹے، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو گھبرانا نہیں، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کاروبار تو ایک ذریعہ ہے مگر اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، ہمیشہ ایماندار رہنا۔ بلال اداس ہو جاتا، ابا جی خدا نہ کرے آپ دنیا سے چلے جائیں، اگر آپ نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ ظاہر نرمی سے کہتا، بیٹا ایک دن سب کو جانا ہوتا ہے، بس اللہ پر یقین رکھنا، وہ تمہارا سچا محافظ ہے۔ مگر بلال کے دل میں ایک خیال بیٹھ چکا تھا، کوشش تو میں کرتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں، تو پھر اللہ پر توکل کا کیا مطلب ہے؟ اسے کیا معلوم تھا کہ اللہ اسے وہ دکھانے والا ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر وہ دن آ گیا جس کا ذکر ظاہر اکثر کیا کرتا تھا۔ اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب بلال کے ساتھ صرف اللہ تھا۔ جب بھی وہ دکان پر ہوتا زیادہ تر باپ کی باتیں یاد آتی، وہ باتیں جنہیں وہ کبھی سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ زندگی مشکل ہو گئی، تنہائی بڑھتی گئی۔ بلال نے خود کو کام میں مصروف رکھا مگر دل کا خلا خالی ہی رہا۔ کچھ وقت بعد بلال کو دکان کے لیے سامان خریدنے دوسرے شہر جانا پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اکیلا اتنی دور جا رہا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ سفر اس کا دماغ کھول دے گا اور اسے شعور دے گا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور الصبح سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستہ نیا تھا، اجنبی اور سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر دل میں یقین تھا کہ وہ منزل پر ضرور پہنچے گا۔ لیکن سفر لمبا تھا، رات ہو گئی اور جو تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان لایا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ پیاس اور سوکھی روٹی نے اسے کمزور کر دیا۔ ڈر، تنہائی، بھوک، سب کچھ اس پر حاوی ہو گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس میں اللہ نے اسے اپنا پہلا اشارہ دکھایا۔ بلال زمین پر گر پڑا مگر دل میں باپ کی آواز گونجی، بیٹے اللہ پر یقین رکھو، وہی تمہارا محافظ ہے۔ بلال کی زبان سے بے اختیار دعا نکلی، یا اللہ مجھے ہدایت دے، کھانے اور پینے کا راستہ دکھا، تو ہی جانتا ہے میں کتنا بھوکا اور پیاسا ہوں۔ اسی لمحے گھوڑے نے زور سے قدم مارا اور دوڑنے لگا۔ بلال گھبرا گیا، یا اللہ اب یہ کیا عذاب آیا؟ اس نے گھوڑے کے پیچھے دوڑ لگائی۔ کافی دوڑ کے بعد گھوڑا رکا۔ بلال نے اسے قابو میں کیا اور پھر اسے ایک روشنی نظر آئی، صحرا میں ایک تنہا روشنی، شاید یہاں رات گزار سکوں۔ بلال نے دل میں کہا۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ سارے گھروں پر تالے لگے ہیں، بس ایک گھر میں روشنی تھی۔ وہ دروازے پر گیا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ آدھی رات کو کیا چاہیے؟ بلال بولا، میں مسافر ہوں، دور سے آیا ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں، پناہ چاہیے۔ کچھ دیر بعد آواز آئی، آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو ایک معذور شخص زمین پر لیٹا ہوا تھا، اس کے پاؤں کام نہیں کرتے تھے۔ وہ ہنس کر بولا، مسافر کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ بلال نے اپنی پوری کہانی سنائی، پھر بولا، مجھے پانی چاہیے، میں بہت پیاسا ہوں۔ معذور نے کہا، آگے روشنی کی طرف جاؤ، وہاں پانی ملے گا اور اللہ تمہیں روٹی بھی پہنچا دے گا۔ بلال حیران ہوا مگر روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور اسے ایک چھوٹا سا جھونپڑا نظر آیا جس سے روشنی نکل رہی تھی۔ اندر سے کوئی آہستہ آواز میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ بلال ڈر گیا، یہ کیسی مخلوق ہے؟ مگر ہمت کی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، یقیناً تمہیں پانی چاہیے نا؟ بلال بولا، ہاں میں بہت پیاسا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، تو اندر آ جاؤ۔ جب بلال اندر گیا تو دیکھا ایک بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ شکر ہے کم از کم کوئی جن یا بلا نہیں۔ بلال نے سکون کا سانس لیا۔ بزرگ نے کہا، کونے میں مٹکا رکھا ہے، پانی لے لو اور روانہ ہو جاؤ۔ بلال نے مٹکا اٹھایا، راستے میں سوچا بس تھوڑا پانی پی لوں، مگر پھر دل میں خیال آیا
وہ معذور بھی تو پیاسا ہوگا۔ بلال واپس گیا، لیکن جلدی میں مٹکا گر گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ بلال کو بہت غصہ آیا، مگر خود کو قابو میں رکھا۔ اندر جا کر بولا، مٹکا ٹوٹ گیا، پانی نہیں لا سکا۔ غصے میں بلال نے کہا، اب نصیحت کا وقت نہیں، اگر پانی ہے تو دے دو۔ معذور شخص نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، اگر یہ مہمان بھوکا اور پیاسا ہے تو میری مدد کر تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ بجا۔ بلال ڈر گیا، یہ کون ہو سکتا ہے؟ دروازہ کھولا تو وہی بزرگ کھڑے تھے۔ یہ لو پانی، یہ روٹی اور تمہارے گھوڑے کے لیے بھی چارہ ہے۔ بلال حیران رہ گیا، یہ سب کون لوگ تھے؟ اس نے جلدی سے پانی پیا، کھانا کھایا، مگر سوالات اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ معذور شخص کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، صاحب، اگر برا نہ لگے تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ معذور نے مسکرا کر بولا، مجھے پہلے تھوڑا سا پانی دے دو، بہت پیاسا ہوں۔ بلال نے فوراً مٹکے سے پانی نکالا اور اسے دے دیا۔ بلال کے ذہن میں کئی سوال تھے، مگر سخت تھکن کی وجہ سے وہ وہیں زمین پر لیٹ گیا اور گہری نیند میں چلا گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو دیکھا کہ معذور شخص نماز میں مشغول ہے۔ بلال خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ نماز ختم ہوئی تو بلال بولا، بھائی جان، اب مجھے اپنے سوالوں کے جواب دے دے۔ معذور ہنس کر بولا، تم بھی عجیب ہو، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی، تمہارے لیے پانی کا بندوبست کیا، کھانا پہنچایا، مگر نہ رات کی نماز پڑھی نہ فجر کی۔ بلال شرمندہ ہو گیا، فوراً اٹھا، وضو کیا اور نماز ادا کی، پھر سامان گھوڑے پر رکھا اور واپسی کی تیاری کی۔ معذور نے آواز دے کر کہا، جو بھی سوال ہے پوچھ لو بیٹا۔ بلال رک گیا اور پوچھا، یہ جو خالی مٹکے تم نے رکھے ہیں یہ کس لیے ہیں؟ معذور بولا، ان میں بارش کا پانی جمع کرتا ہوں بیٹے، میں عبادت کے لیے یہ جگہ چھوڑ نہیں سکتا، جو بھی مسافر یہاں آتا ہے میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ بلال نے پوچھا، اچھا تو وہ بزرگ کون تھے جو رات پانی لے کر آئے تھے؟ معذور نے نرمی سے کہا، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مسافروں کی خیر خواہ، وہ ہر رات اللہ کے حکم سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر راز کھلنے لگا، میں یہاں گزشتہ 70 سال سے مقیم ہوں اور اللہ تعالیٰ روز میرا انتظام کرتا ہے، ایک دن کے لیے بھی نہ بھوکا رہا نہ پریشان۔ بس گزشتہ رات تمہاری وجہ سے کھانا کچھ دیر سے پہنچا تھا کیونکہ تمہیں کچھ سکھانا تھا۔ پھر اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اللہ پر توکل رکھو بیٹے، جب تم صحرا میں بھوکے اور پیاسے ہو کر گرے تھے، جب گھوڑا اچانک بھاگا تھا تو وہ مصیبت نہیں تھی، وہ تمہارے لیے رحمت تھی۔ تم جس راستے پر جا رہے تھے اس سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا، اللہ نے تمہیں بچا لیا، وہی تو راستے بنانے والا ہے، چاہے وہ راستہ صحرا میں ہو یا اندھیرے میں۔ یہ سن کر بلال کے دل سے ایک گہری دعا نکلی، اس نے شکر ادا کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ مگر بلال بدل چکا تھا۔ واپسی کے سفر میں ہر قدم پر اسے اپنے والد کی باتیں یاد آتی رہیں۔ اللہ مشکلات کو دیکھتا ہے، وہی ان کا حل کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہماری عقل چھوٹی ہے لیکن اللہ کی رحمت بے حد بڑی ہے۔ ہر آزمائش یا تو گناہوں کی معافی ہوتی ہے یا ہدایت کی راہ۔ صبر کرو کیونکہ اللہ دیکھنے والا، سننے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ اگر اللہ پر کامل یقین ہو تو ہم کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ وہ ذات ہے جو دیکھتی ہے، سنتی ہے اور مدد کرتی ہے۔